اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یدعا الی الجنہ، سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا اور جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، فرمایا الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، وہ لوگ ہوں گے جو ہر حالت میں اللہ کی تعریف کرتے ہوں گے، فی السراء والضراء، خوشی اور سختی میں، خوشی اور غمی میں۔ کیا مطلب؟ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوں گے۔ اور یہ تو دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے، کسی نے کسی کو لفٹ دی تو جب اس کا تذکرہ آیا تو جی وہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے فلاں موقع پر مجھے لفٹ دی۔ کسی پریشانی میں تھا، کسی نے اس کی سپورٹ کی، پھر اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے، آپ نے کسی پر احسان کیے، وہ آپ کا شکر ادا کرتا ہے، آپ کو تھینکس کہتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ تو ہے ہی تعریف والا۔ یہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کا تعارف، اللہ کے پہچان، سبحانک اللہم، اللہ کی پاکی۔ پوری نماز میں دیکھے تو اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی کبریائی ہے اور اللہ کی تعریف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے کہا اجد فی التورات، میں نے تورات میں ایک شخص کا حال پڑھا ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پڑھا ہے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے اس میں۔ ابھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے، پہلی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک لفظ آتا ہے وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، اس نبی آخر الزمان کی امت ہوگی جو اللہ کی حمد کرنے والی ہوگی۔ فرمایا کل قیامت کے دن ہر نبی کو جھنڈا ملے گا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھنڈا ملے گا۔ اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ تو وہاں بھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام بھی حمد رکھا ہے۔ تو فرمایا اس موقع پر بھی، اور میں اور آپ ابھی آئے نہیں، اللہ نے اس امت کا حال بیان کیا کہ یہ اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے۔ میدان معاشر میں اعلان ہوگا این الذین قالوا یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہاں ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہوں گے، خوشی میں بھی اور سختی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہوں گے۔ فیقولون وهم قلیلون، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی تعداد کم ہوگی۔ انشاءاللہ میری مسجد والے تو سارے ہوں گے، صرف یہ امت نہیں، سارے نبیوں کی امت وہاں کھڑی ہوگی۔ جب وہاں اعلان ہوگا فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، یہ تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اور جنت کے دروازے بھی ہیں، اس کا بھی تذکرہ کرتے چلے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا الحمدللہ ثمانیۃ احرف، الحمدللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 8 حروف ہیں۔ الحمدللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 8 حروف ہیں۔ وابواب الجنت ثمانیۃ، اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ جو دل کی صفا کے ساتھ، جو پاکیزہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا، حاجت روا، تعریف والا سمجھ کر جو ان الفاظ کو کہے گا استحق ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں کا مستحق بنا دے گا۔ جنت کے 8 دروازوں کا مستحق بن جائے گا۔ کون؟ جو الحمدللہ۔ قرآن مجید میں ایک دعا ایسی ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ دعا کے الفاظ سے بھی کیا ہے. انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فوراً رب تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی. انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی. جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. قرآن مجید شروع کے کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ. قرآن مجید کو بعض علماء نے موضوع کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ انعام تک. تو پہلے حصے میں کیا لفظ آتا ہے؟ الحمدللہ. سورۃ انعام سے سورۃ کہف تک، اور سورۃ انعام کیسے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ. تیسرا حصہ سورۃ کہف سے لے کر سورۃ سبا تک. سورۃ کہف کیسے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ. اور چوتھا حصہ سورۃ سبا سے ہے. سورۃ سبا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. تو جو 4 حصے بنائے تقسیم کیے، اس میں بھی ہر حصے کو الحمدللہ سے شروع کیا. اور وہ ایسا اللہ ہے کہ ہم تعریف کریں تو بھی تعریف والا، ہم تعریف نہ کریں تو بھی تعریف والا، ہم اس کی بڑھائی بیان کریں تو بھی بڑھائی والا، ہم اس کو اکبر مانیں تو بھی اکبر ہے، ہم اکبر نہ مانیں تو بھی اکبر ہے. یہ ہم جو تعریف کریں گے، گزشتہ درس میں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے عتاب اور عذاب سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے اجر اور ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں کیا نام ہے؟ احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ. سب دعاؤں سے بہترین دعا کون سی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے.